حضرت لال شہباز قلندر کے متعلق ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سرکار کہیں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا سامنے سے ایک شخص ریچھ لے کر آ رہا تھا. تو آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس زمانے میں ریچھ اور جانوروں کا تماشا دکھانے والے بھی اپنے آپ کو قلندر کہتے تھے. وہ ریچھ نچانے والا کہنے لگا کہ میں قلندر ہوں. تو اس نے جوابی سوال کر دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ سرکار نے کہا کہ میں بھی قلندر ہوں. تو اس پہ وہ بہت تعجب سے آپ کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس کوئی ڈگڈگی ہے، نہ جانور ہے، نہ آپ کا حلیہ قلندروں جیسا ہے، آپ تو قلندر نہیں لگتے. تو آپ نے کہا کہ قلندر تماشا دکھاتا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بھی تماشا دکھاتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ چلو پہلے تم تماشا دکھاؤ، پھر میں تمہیں اپنا تماشا دکھاؤں گا. اس پر ریچھ والے نے اپنی چھڑی گھما کر ریچھ کا ڈانس کروانا شروع کر دیا. ریچھ نے وہاں سما باندھ دیا. تھوڑی دیر بعد اس ریچھ والے نے کہا کہ نو اٹس یور ٹرن، اب آپ تماشا دکھائیں. تو آپ سرکار نے درخت کی دو ٹہنیوں کو جوڑا اور اس ریچھ والے کو مخاطب کر کے کہا تم ان ٹہنیوں کے نیچے سے گزر جاؤ، تم تماشا دیکھ لو گے، لیکن یاد رکھنا جب تم گزر جاؤ تو پھر واپس نہ آنا. اس پر وہ ریچھ والا جیسے ہی ان ٹہنیوں کے درمیان سے گزرا تو سما ہی بدل گیا. نہ وہاں تپش رہی، نہ سورج کی گرمی، نہ ریت، نہ گرد و غبار، نہ ہی کوئی افلاس، نہ بھوک. یوں لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت وادی ہے، دریا بہہ رہے ہیں، ہریالی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر نیلا آسمان ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہے. یوں لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی شاندار کوئی بہت خوبصورت ویلی میں وہ آ گیا ہو. وہ ابھی اپنے نظاروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے ایک بہت بڑا عسکری لشکر اپنے گھوڑوں اونٹوں پہ سوار اس کی طرف آ رہا ہے. اب وہ سمجھا کہ یہ قافلہ آ کے اس غیر کو تو مار دے گا. وہ منہ میں توبہ استغفار کرنے لگا. لیکن جیسا ہی وہ قافلہ اس کے پاس آیا، اس لشکر کا عسکری کمانڈر اترا. اس نے کہا سرکار آپ کہاں تھے؟ آپ کا سارا لشکر، آپ کی سلطنت آپ کے منتظر ہے، آئیے گھر کو چلتے ہیں. اس کو لے کر جب گھر کی طرف گئے تو گھر نہیں تھا بلکہ پورا عالیشان محل تھا. ملکہ تھی، اس کی جاگیر تھی، اس کی سلطنت تھی. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا. وہ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا. اس ملکہ کے بطن سے اس کی اولاد ہوئی، آل اولاد بری ہو گئی. اب وہ شخص بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا. ایک دن اپنی سلطنت کی سیر و سیاحت کرتے ہوئے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ کس غفلت اور کس پریشانی میں اور کس بہروپیے انداز میں گزارا ہے. وہ سوچتا سوچتا اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں پہ وہ ٹہنیوں کے نیچے سے گزرا تھا. اس نے وہ ٹہنیاں دیکھیں اور اس کے نیچے سے دوبارہ گزر گیا. جب وہ دوبارہ گزرا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی تپش، وہی گرد و غبار، وہی گرمی، وہی بھوک، وہی افلاس، وہی برا حلیہ، وہی تھیلا پہنا ہوا، اور سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی بھی پڑی تھی. وہ حیران ہو گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے. وہ آپ سرکار کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا حضور میری سلطنت، میرے بچے، میری عسکری قیادت، میرا سارا لاؤ لشکر کہاں گیا؟ تو آپ نے کہا سب تماشا تھا. پہلے تو نے اپنا تماشا دکھایا، اب میں نے تمہیں اپنا تماشا دکھایا. اس پر شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز ایک تماشا میرے آگے.